اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دو مختلف کارروائیاں دو دہشت گرد جہنم واصل ISPR کے مطابق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد اکرام ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق میران شاہ میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہوا، جبکہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو بھی سراہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دو مختلف کارروائیاں دو دہشت گرد جہنم واصل ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ طور پر آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد اکرام ہلاک ہو گیا۔ میران شاہ میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین جنگ کی۔ ہزاروں افراد کا لندن میں اسرائیل ایمبیسی کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی حملوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین فری فلسطین کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل فوری طور پر فلسطین پر حملے بند کرے۔ اس موقع پر تقریباً 2000 کے قریب اسرائیلی افراد بھی موجود تھے جنہوں نے حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں موم بتیاں جلائیں۔ مظاہرے میں انتہا پسندانہ نعرے لگانے اور ایمرجنسی ورکر سے بدتمیزی کرنے پر لندن پولیس نے 3 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت۔ MQM پاکستان نے ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان تکرار۔ چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ کو سوال کرنے سے روکا تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں، سوال پوچھنا میرا حق ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر ہم نے پہلے ہی اپنے ذہن بنا لیے ہیں تو ہم فیصلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ۔ کورٹ کے روبرو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان وکیل سے سوالات کے معاملے پر تکرار بھی ہوئی۔ MQM پاکستان کی ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا۔ MQM کے وکیل فیصل صدیقی نے بل کی حمایت میں دلائل دیے۔ سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اعجاز الاحسن نے سوالات کیے تو چیف جسٹس نے انہیں روکتے ہوئے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہر سوال کا جواب نہ دیں، صرف اپنے دلائل پر توجہ دیں۔ 4 سماعتیں ہو چکی، کئی کیسز التوا کا شکار ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ججز سے درخواست ہے اپنے سوالات کو روک کر رکھیں۔ دلائل کے دوران جسٹس منیب اختر نے سوال کرنا چاہا تو چیف جسٹس نے ٹوک دیا جس پر تکرار ہو۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت ہے یا نہیں؟ وکیل نے کہا کہ ہم اسے مداخلت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے سے روکے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو سپروائز کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپروائز کرنے کا مطلب تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا یہاں سوال اپیل سپریم کورٹ میں آنے کا نہیں بلکہ اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھانے کا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ واضح ہے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو قانون کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے لا ریفارمز آرڈیننس کا حوالہ دیا تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ لا ریفارمز آرڈیننس یکسر مختلف چیز ہے۔